بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ، جانیے اس میں کیا ہے حاصل کرنا۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کی طرح رمضان کو بھی صرف ثواب کی چیز بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے سے ثواب کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ہماری زندگی ہر رمضان کے بعد فوراً پھر اسی پٹری پر آ جاتی ہے جس پر وہ رمضان سے پہلے چل رہی تھی۔ قرآن کریم رمضان کے بارے میں کچھ یوں فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ رمضان اپنی اصل میں ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مقصد انسان کو صبر، شکر اور پرہیز کرنے کی ٹریننگ دینا ہے۔ صبر۔ ایک سرسری نگاہ دنیا پر ڈالی جائے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان سب کچھ بہت جلدی پا لینے کی کوشش میں اندھوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ وہ عزت، دولت اور عیش کی ہر چیز کو فوراً پا لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ تب تک ہی ایماندار رہتا ہے جب تک اسے بے ایمانی کا صرف موقع نہیں ملتا۔ عزت، دولت اور عیش و آرام پانے کی تمنا کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنا نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی بری بات، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں۔ ان کو پانے کی کوشش کرنے میں ایمانداری کی حدوں سے باہر نہ جانے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر کرنے کی ٹریننگ اس طرح دیتا ہے کہ دن کے ختم ہونے تک ہم پر کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس شام تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر روزے میں آپ کو کوئی غصہ دلائے یا لڑنے پر ابھارے تو آپ کو اس سے بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ یہ کہہ کر کہ میں روزے سے ہوں الگ ہو جانا ہے۔ ایک مہینے تک روز ایسے روزے رکھنے پر انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے صبر کرنے کی صلاحیت، क्षमता کو کھانے پینے سے ہٹا کر دوسری حرام چیزوں پر بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ شکر۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی شکر گزار ہونے کی تقسیم بہت زیادہ کی گئی ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ کبھی تکبر، گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ شکر کرنا تکبر کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ جو انسان رب کا شکر گزار نہیں ہوتا اس میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور گھمنڈ اتنی بری چیز ہے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ذرا بھی گھمنڈ آ جاتا ہے اس دل سے ایمان اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کی بات نہ سننا، لوگوں کی مدد نہ کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنے کی مانسکتا گھمنڈ کے ہی روپ ہے۔ اس لیے اسلام میں ہر طرح کے تکبر کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روزے میں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، جن کو وہ بہت معمولی سمجھ رہا تھا، اور جب سارے دن کی بھوک کے بعد شام کو پہلا نوالا اور سخت پیاس کے بعد شام پانی کا پہلا گھونٹ گلے سے نیچے اترتا ہے تو اس وقت انسان کا روم روم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر روز ایسا کرنے سے ہر نعمت ملنے پر شکر کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح روزہ انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔ پرہیز۔ انسان کی ہوا کے بعد سب سے پہلی ضرورت کھانا اور پینا ہے۔ باقی ساری ضرورت کھانے پینے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیاسا ہی ایک گلاس پانی کی صحیح قیمت جانتا ہے۔ آپ کو روزے میں بہت پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہے، اور پانی اور کھانا دونوں گھر میں موجود ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ابھی وہ آپ کے رب کے آپ پر حرام کر رکھا ہے، اس لیے آپ اسے ابھی نہیں کھا پی رہے بلکہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آپ پر حلال ہو جائے گا۔ وہ انسان جس کی پیاس کی وجہ سے جیبھ بھی ایٹھ گئی ہو پھر بھی وہ پانی نہیں پی رہا کیونکہ اس کے رب نے اس پر وہ حرام کر رکھا ہے، تو بلکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں جھوٹ بولنا
दूसरों को सताना, गलत तरह से पैसा कमाना, शराब पीना जैसे हराम कामों से परहेज करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके रब ने उस पर हराम की है, उसके लिए क्या मुश्किल है। जो शख्स प्यास की हालत में पानी से परहेज कर सकता है वो हर चीज से परहेज कर सकता है। भूख इंसान में कमजोरी पैदा करती है और कमजोरी इंसान के अंदर झुकाव पैदा करती है। इसके साथ ही रमजान हमें वक्त की पाबंदी और नमाज की आदत भी सिखाता है। जैसे ट्रेनिंग के बाद सिपाही जंग के मैदान में जाता है और ट्रेनिंग में सीखे हुए हुनर का इस्तेमाल करता है, ऐसे ही हमें हर रमजान के बाद 11 महीने शैतान से जंग करनी है और उसके लिए वही हुनर यानी सब्र, शुक्र और परहेज इस्तेमाल करने हैं जो हमें रमजान ने सिखाए थे। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए रहनुमा बनाकर और बहुत साफ दलीलों की सूरत में, जो अपनी असल के लिहाज से सरासर हिदायत भी है और हक और बातिल का फैसला भी। रमजान सवाब का महीना है। आओ हम सब मिलकर इसे हिदायत का महीना बनाएं। इस बार हम सब अपनी बुराइयों पर गौर करें और कोशिश करें कि उनको मिटाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दीन की बातें पसंद हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।